اس لیے کہ وہ اللہ کو قادر مطلق ماننے کا منکر ہو گیا. منکر ہو گئے تو تیری داڑھی، تیری ٹوپی، تیرا امامہ، تیرا جبہ تجھے مسلمان نہیں بنا. اے پروردگار، ہم تمام بندے تیری بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہے ہیں. میرے مولا تو ہر چیز پہ قادر ہے. تو اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے میرے محبوب میری بات میرے بندوں سے کہہ دو، میری بات انسانوں سے کہہ دو، میرا فرمان میرے بندوں کو سنا دو. اے میرے مولا، کیا تو قادر نہیں ہے کہ اپنی بات خود کہہ دے؟ کیا تو قادر نہیں ہے کہ اپنا قرآن خود سنا دے؟ کیا تو قادر نہیں ہے کہ اپنا فرمان خود بندوں تک پہنچا دے؟ تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا، اے میرے بندے، میں ہر چیز پہ قادر ہوں، لیکن سنو، تمہارے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ میں ڈائریکٹ تم کو سناؤں جو تم برداشت کر سکو. میں ڈائریکٹ قرآن تمہارے پاس بھیجوں تو تم متحمل ہو جاؤ. رب نے اعلان فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر میں قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے. رب کی رحمتوں نے کہا اے میرے بندو، میں اپنی بات ڈائریکٹ کہنے پہ قادر ہوں، لیکن تم ڈائریکٹ سننے پہ قادر نہیں. میں ڈائریکٹ سنانے پہ قادر ہوں، لیکن تم ڈائریکٹ سننے پہ قادر نہیں ہوں. اب آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کے چائے باسا میں بجلی کا پاور ہاؤس ہوگا نا، کہیں بنا تو ہوگا بھی، ڈسٹرکٹ ہے، اور پاور ہاؤس ایک جگہ بنا ہے. بجلی کی سپلائی پورے شہر میں کا پورے ضلع میں ہے، لیکن جگہ جگہ ٹرانسفارمر لگا ہوا. لگا نہیں ٹرانسفارمر؟ کہ یہ ٹرانسفارمر کی کیا ضرورت ہے؟ پاور ہاؤس ہے، تار وہاں سے جوڑ کے سب کے گھروں تک سپلائی پہنچا دی جاتی. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ لوگ دنیا کے ماحول میں رہتے ہو، تجربہ رکھتے ہو، یہ جگہ جگہ ہر محلے میں ٹرانسفارمر لگا ہے، بجلی کی سپلائی پاور ہاؤس سے ٹرانسفارمر میں. اب ٹرانسفارمر سے ہو کر کے سپلائی تب ہمارے اور آپ کے گھروں تک پہنچتی ہے. چائے پاسا کا ایک نوجوان لڑکا دولت مند ہو گیا، بڑی عالی شان عمارت بنوائی نئی، اور پاور ہاؤس پہ چلا گیا. ملا وہاں جئی سے، کہا ایسا ہے کہ ہم نے چائے پاسا میں سب سے اچھی بلڈنگ بنوائی ہے، پورا ماربل ہم نے ہر تلے پہ لگوایا ہے، وائرنگ ہم نے کرا دی ہے، لیکن ہم ٹرانسفارمر سے بجلی نہیں لیں گے، ہم ڈائریکٹ جو ہے پاور ہاؤس سے لیں گے. پیسہ کتنا لگے گا ہم سب دینے کو تیار ہیں. تو پیسہ کاٹتا ہے کسی کو. آپ کوئی زمین ہو، دوسرے کا مکان ہو، جا کے رجسٹری کرو تو رجسٹرار آپ کو منع تھوڑی کرے گا. اس کے پاس تو اسٹیمپ پیپر کا پیسہ آ ہی رہا ہے. اب لکھانے والا جانے، لکھنے والا جانے. ہم نے تو چڑھا دیا. پاور ہاؤس کے جئی نے کہا ٹھیک ہے ہم دے دیں گے آپ کو سپلائی، پیسہ بہت لگے گا، جتنا لگے گا دیں گے. جتنا مانا دیا، کیبل جوڑ دی گئی، اس کے گھر میں سپلائی آ گئی. جب لائٹ آئی تو اس کی فریز جل گئی، بلب چکنا چور ہو گیا، سارے ٹیوب لائٹ جل کے خاک ہو گئے، تار جل گیا، وائر جل گیا. صبح ہوئی، پڑوسی سے پوچھتا ہے کیا تمہارے گھر میں بھی بلب فیوز ہوا، بلب چکنا چور ہوا، فریز جلی، پنکھا جلا؟ کہا نہیں تو ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہوا، فریز ہماری سلامت ہے، بلب سلامت ہے، ٹیوب لائٹ سلامت ہے،
पंखे हमारे सलामत है। कहा यार हमारे घर में तो सब जल गया। फिर भागा हुआ गया, जेई से मिलता है, कैसी आपने सप्लाई दिया, हमारे मोहल्ले में किसी का बल्ब नहीं जला, किसी की फ्रिज नहीं जली, किसी का पंखा नहीं जला और किसी की मरकरी नहीं जली, सिर्फ मेरे ही घर का जलना था। पैसा हमने आपको मुंह मांगा दिया, तो ये क्या हादसा हो गया? तो जेई ने कहा ये तो आपने कहा नहीं था कि हम डायरेक्ट जब पावर हाउस से लाइन लेंगे तो क्या उसका कोई नुकसान भी होगा। ये तो आपने पूछा नहीं था, पैसा किसी को काटता नहीं है। आपने कहा मुंह मांगा पैसा दूंगा, हमने पैसा लिया, सप्लाई दे दिया, अब जल के राख हो गया और पूरा तुम्हारा वायर जल गया, तो अब हम क्या करें? कहा ऐसा क्यों हो गया यही बता दीजिए। तो उसने कहा आपके मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर लगा है, अगर आप ट्रांसफार्मर से अपनी सप्लाई लेते, वायर जोड़ के ले जाते तो ये हादसा नहीं होता। तो उसने कहा ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? कहा पावर हाउस से जो बिजली सप्लाई होती है, ट्रांसफार्मर उसको मेकअप करता है और उसको कंट्रोल करके जितनी क्षमता है इनके वायर की जो गया है गांव में, गली में, शहर में, उसी के मुताबिक कंट्रोल करके ट्रांसफार्मर बिजली सप्लाई करता है। आपने तो डायरेक्ट जोड़ दिया है, ट्रांसफार्मर से कनेक्शन आपने किया नहीं, इसलिए आपका सब वायर जल गया, बल्ब जल गया, पंखे जल गए, फ्रिज जल गई। ठीक इसी तरीके से निज़ाम कुदरत है। ए मेरे बंदो, मैं कुरान डायरेक्ट न भेजने पर कादिर था, मैं कुरान का पैगाम सुनाने पे कादिर था, अपना फरमान सुनाने पे कादिर था, अपना इरशाद सुनाने पे कादिर था, लेकिन तुम लोग डायरेक्ट सुनने की क्षमता नहीं रखते थे। बेशक बेशक तुम लोग डायरेक्ट सुनने की कुव्वत नहीं रखते थे, इसीलिए हमने ट्रांसफार्मर बना के अपने महबूब को भेज दिया है। हमने ट्रांसफार्मर बना के अंबिया की जात को भेज दिया, मुरसलीन को भेज दिया कि हमारी बारगाह से जो नूरे वहदत चलेगा तो मेरा नबी उसे कंट्रोल करके तुम्हारे सीनों में बेबस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उन लोग अपना इलाज करें जो डायरेक्ट मांगते हैं खुदा, समझ रहे हैं? और जब बेटी की शादी करते हैं तो कुल भूल जाते हैं। मैं सच्ची बात कहता हूं, एक बदअकीदा था हमारे इलाके में, बेटी की शादी पड़ गई, उसका पड़ोसी बताने लगा, बड़ा परेशान था। भाई महंगाई जमाना है आजकल, शादी ब्याह में इतना रस्म रिवाज बिगड़ गया है कि जो पिटारे पैसे वाले हैं उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बीच वाले हैं, मीडियम क्लास के लोग, अब उन नीचे वाले को तो देखेंगे नहीं, बीच वाले ऊपरे वाले को देखते हैं कि हमसे हाई क्लास वाला आदमी क्या कर रहा है। तब उसी की नकल करने में कहीं सर्वाइका का मरीज हो जा रहा है, तो कहीं हार्ट का पेशेंट हो जा रहा है, तो कहीं शुगर का पेशेंट हो जा रहा है, खाली नकल करने में। तो उससे कहने लगा यार कुछ पैसा वैसा रखे हो, कुछ दे देते तो हम 6 महीने में तुम्हारा लौटा देते। तो पड़ोसी कहता है कि गजब आदमी है, पैसा तो हम आपको दे सकते हैं भाई, लड़की की शादी का मामला है, पड़ोसी हो मेरे। देखिए पड़ोसी का ख्याल करना ये आकाए करीम की सुन्नत है, उसमें हुक्म नहीं है कि आपका पड़ोसी हिंदू हो, यहूदी हो, कोई भी हो, पड़ोसी पड़ोसी है। पड़ोसी का बड़ा इस्लाम का कानून है, सुन लीजिए बता रहा हूँ, फिक़ा का मसला। आप अपना मकान बेचना चाहते हैं तो आपको फिक़ा का मसला ये है कि पहले अपने बगल वाले पड़ोसी से पूछिए कि मैं अपना मकान बेचना चाहता हूँ, अगर आप लेना चाहें, क्योंकि आप मेरे पड़ोसी हैं, आपका ज़्यादा हक बनता है, तो मैं आप ही को दे दूँ। अब वो पड़ोसी कहता भाई मेरी कुव्वत नहीं है लेने की, आप जिसे चाहे उसे बेच दें, हमको कोई एतराज़ नहीं।
तब आप दूसरे को बेच सकते हैं। ये हुक्म है। नबी ने ये नहीं फरमाया कि पड़ोसी तुम्हारा हिंदू हो तो मत बेचना उसको, पड़ोसी तुम्हारा दूसरा हो तो मत बेचना, पड़ोसी पड़ोसी। उसने कहा भाई हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन हमको तो मसला बताइए। आप लोग मौलाना लोग तो बयान करते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरे से मत मांगो, तो आप हमसे मांग रहे हैं, हम अल्लाह थोड़ी। भैया आपके मसलक का अकीदा है कि अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है, तो आपकी बेटी की शादी पड़ी है तो मसला आप भूल गए। और हम लोग तो भाई हम लोगों का अकीदा ही ऐसा है कि हम तो अल्लाह के अलावा अल्लाह वालों से भी मांगते हैं, हमारा अकीदा। और एक बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ आज, और इसको दिल की डायरी पे नोट करके जाइएगा। अगर किसी सुन्नी से कोई बदअकीदा पूछता है कि तुम लोग फातिहा करते हो तो तुम्हारे पास कोई दलील है, तुम लोग मिलाद करते हो तुम्हारे पास कोई दलील है, तुम लोग खड़े होके सलाम पढ़ते हो तुम्हारे पास कोई दलील है, तो सुन्नी पढ़ता होता तो है नहीं, तालीम उलीम से मतलब है नहीं, तो जवाब देगा कि ठीक है हमारे पास दलील नहीं है तो हम अपने मौलाना साहब से पूछ के बताएंगे। आज एक आपको सबक दे रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। जब आपसे कोई पूछे कि जनाब बादशाह साहब आपने 40वें में मीलाद शरीफ कराई तो आपके पास कोई दलील है, फातिहे का प्रोग्राम रखा आपके पास कोई दलील है, खड़े होके झूम झूम के सलाम पढ़ा गया कोई दलील है, तो भोले भाले सुन्नियों जवाब ये दिया करो कि हमारे पास यही दलील है कि हमारे उलमाए किराम करते हैं और इसी के करने का हुक्म देते हैं, यही हमारी दलील है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपको ज्यादा बात करनी हो तो एक दिन रख दो, तारीख फिक्स कर लो, और तुम भी अपने मौलाना साहब को बुला लो। हमारे मौलाना साहब तो 24 घंटा रेडी रहते हैं। आओ बात करो। हमारे पास दलील यही है कि अल्लामा सिराजी साहब मीलाद शरीफ पढ़ते हैं और क़याम करते हैं, फातिहा खानी बड़े एहतमाम से करते हैं। हमारी यही दलील है कि हमारा आलिम दीन करता है, यही हमारी दलील है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि आपको दलाइल कुरान हदीस के मालूम नहीं है तो आपको हमारी यही दलील है। अबू चाहे कितनों समझाने की कोशिश करे, आप उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही मत हो। सुन लो, ईमान बचाने का यही तरीका है। अकीदा अगर बचाना चाहते हो तो यही तरीका है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अरे अब 50 साल के हो गए जब जाओगे पढ़ने कि दलील क्या है पढ़ें। अब 50 साल में पढ़ने जाइएगा तो दलील मिलेगी कि जलील हो जाइएगा? बोलिए, उम्र पढ़ने की है। जब रोटी जुटाना है, कपड़ा जुटाना है, बेटी की शादी करनी है, बेटा के लिए रूम बनवाना है, बोलिए जब पढ़ने की उम्र थी तो हालात नहीं थे कि पढ़ा जाए, मसाइल वसाइल और ज़राए नहीं थे कि पढ़ लिया जाए। जहाँ जहाँ था जरिया तालीम और तरबियत का, वहाँ कुछ लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं पढ़ सके। तो बस ये दलील बना दो कि हमारे मसलक के उलमा करते हैं, करने का हुक्म देते हैं, हमारी सबसे बड़ी दलील यही है। बात अब इससे ज्यादा मालूम करना हो तो हमारे मौलाना साहब पर पहुंच जाइए और उनसे बात कर लीजिए, आपको दलील दे देंगे। पूरा मजमा अकीदत से एक बार कह दे या रसूल अल्लाह। तो उस पड़ोसी ने कहा मदद तो आपकी करेंगे, बेटी की शादी हमारे पड़ोसी हो,
لیکن یار آپ اپنے مسلک کو بھول گئے. آپ لوگ تو کہتے ہو اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگو، تو ہم سے کیوں مانگنے آئے ہو؟ مصلی بچھاؤ، جاؤ مسجد میں اور وہیں جا کے اللہ کی بارگاہ میں رو گڑگڑاؤ کہ میری بیٹی کی شادی پڑ گئی، اللہ آسمان سے پیسہ گرا دے، ہم بوریا میں پھل لیں، لے کے گھر چلے جائیں، مارکیٹنگ کریں، شاندار بیاہ کریں. تو کہتا یار ایسا کہیں ہوگا ہے، آسمان سے پیسہ نازل ہوگا؟ حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے جو منو سلوائے گا، لوگ کھائیں گے مست ہو جائیں گے. تو کہا تو اب کبھی میرے سامنے مت کہنا کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. ہم سے مانگ رہے ہو تو ہم اللہ ہیں، ہم بھی تو غیر اللہ نہ ہیں. تو سمجھ بوجھ کے بولا کرو. وہ کہتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. جب ان کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی غیر اللہ سے جا کے مانگتے ہیں جب ان کی ضرورت پڑتی ہے. بس یہ ہے کہ وہ مانگتے ہیں تو مجبور ہو کے مانگتے ہیں. اور ہم سنیوں کو پروردگار نے ایسی قسمت عطا فرمائی ہے کہ ہم مانگتے ہیں تو مسرور ہو کے مانگتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم مسرور ہو کے مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے بے شک یہ موت جس سے تم بھاگنے کی راہ فرار اختیار کرنے کی بڑی کوششیں کرتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، بالیقین یہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی. تم موت سے بھاگ نہیں سکتے ہو. آج جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ اب ہمارے علاوہ راج کون کرے گا، تو ان کے دماغ میں یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ ہم کو مرنا ہی نہیں ہے، ہم سب کو مار ڈالیں گے، ہم کو مارنے والا کون ہے؟ قرآن کا اعلان ہے ان الموت الذی تفرون منہ، بادشاہ ہو چاہے شہنشاہ ہو چاہے تاجدار ہو چاہے صاحب اقتدار ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم موت سے بھاگنے کی چاہے جتنی کوشش کرو یہ موت تم سے مل کے رہے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار نبوت سجا ہوا ہے، لوگ ملنے کے لیے پہنچے ہیں. وہیں ایک نوجوان قوم کا بڑا حسین جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، بڑا خوبصورت طاقتور نوجوان، وہ بھی ملنے کے لیے گیا ہے پیغمبر کی بارگاہ میں. اور تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام بھی پہنچ گئے. سلام عرض کیا، بیٹھ گئے. آپ بتاؤ نبی کا مقام کتنا اونچا ہے، نبی کا مقام، رسول کا مقام کتنا اونچا ہے کہ ان کی بارگاہ میں ملک الموت بھی آ رہے ہیں حاضری کے لیے ملاقات کرنا. ارے ملک الموت آ گئے تو یہ کون تعجب کی بات ہے؟ سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین حاضری دینے آتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے دربار نبوت. جناب اسرائیل علیہ السلام آئے، کچھ باتیں کی حضرت سلیمان علیہ السلام سے، لیکن ان کی نگاہ اسی نوجوان کی طرف دیکھ رہی ہے. بڑے غور و خوض کے ساتھ نگاہیں جما کے دیکھ رہے ہیں، نگاہیں نظریں گڑا کے دیکھ رہے ہیں. تو اسی نوجوان کو بڑا حسین تھا، بڑا طاقتور تھا. پھر اجازت لیتے ہیں جناب سلیمان علیہ السلام سے کہ حضور اب میں چلوں گا. تو ٹھیک ہے جائیے. چلے گئے. ادھر ملک الموت کا جانا ہوا اور ادھر نوجوان خلجانی کیفیت میں گرفتار ہو جاتا ہے، یعنی بلڈ پریشر بہت ہائی، پسینے سے شرابور، لگتا ہے کہ اب دم گھٹ جائے گا. عرض کرتا ہے بارگاہ سلیمانی میں، حضور
میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، ایسا لگ رہا ہے کہ اب موت آ جائے گی، دیکھیے میں پسینے سے بھیگ چکا ہوں۔ کہا تو چاہتے کیا ہو؟ کہا حضور چاہتا یہ ہوں کہ مجھے بہت جلد کوئی ایسا انتظام کیجیے کہ ملک بوباس کی سبزہ زار پہاڑیوں میں مجھے بھجوا دیجیے۔ ملک بوباس کی پہاڑیاں وہاں سے تقریباً 300 میل کی دوری پہ تھا۔ ملک بوباس کی سبزہ زار پہاڑیوں کی خصوصیت یہ تھی کہ ایسے مریضوں کو اس وقت کے ڈاکٹر، وید اور حکیم ایسے مریضوں کو اس ماحول میں، اس ایٹماسفیئر میں، اس واتاورن میں کچھ دن گزارنے کا مشورہ دیتے تھے کہ تمہارے لیے وہاں کی آب و ہوا بہت راس آئے گی۔ نوجوان کو پتا تھا، کہا حضور جلدی سے ہم کو بھجوا دیجیے تو کچھ ہم کو راحت مل جائے گی۔ اتیادھونک ٹیکنالوجی زمانہ نہیں تھا، ہوائی جہاز وغیرہ کا دور، بس موٹر کار، بائک تو تھی ہی نہیں، سائیکل تک کا وجود نہیں تھا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تمہاری کنڈیشن تو ایسی ہے، کون سی سواری میں لاؤں تمہیں اتنی جلدی وہاں بھجوا دوں؟ وہ نوجوان کہتا حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو پروردگار نے محتاج بنا کے نہیں بھیجا ہے، آپ کو مختار بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے اس وقت کے ان کے امتی کا عقیدہ اپنے نبی کے تعلق سے کتنا بہتر عقیدہ تھا، اپنے نبی کو پاورفل مان رہا ہے۔ اور آج جس نبی کا یہ کلمہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ جس کا نام احمد یا مختار ہے وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، ان کو کوئی پاور نہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام کا امتی کہتا ہے آپ پاورفل ہو من جانب اللہ، صاحب اختیار ہو، آپ چاہیں تو مجھے ایک پل میں بھجوا سکتے ہیں۔ اچھا تم ہی بتاؤ ایک پل میں کیسے میں بھجوا سکتا ہوں؟ کہا حضور جناتوں کی ایک ٹیم کو بلوا لیجیے، جناتوں کی ایک جماعت کو، اور ان کو بس آدیش دے دیجیے کہ اس نوجوان کو ملک بوباس کی پہاڑی میں فوراً جا کے پہنچا دیں، بس آنکھ کی پلک نہیں جھپے گی ہم کو پہنچا دیں گے۔ کہا اسی بات ہے، کہاں بلا دیا جناتوں کی ٹیم کو جناب سلیمان علیہ السلام نے۔ آگے کہا دیکھو اس نوجوان کو آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے، یعنی چشمے زدن سے پہلے ملک بوباس کی سبزہ زار پہاڑیوں میں پہنچا دیں۔ بس جنات لگے اڑ گئے، آنکھ کی پلک جھپکی نہیں کہ وہ نوجوان ملک بوباس کی پہاڑی پہ پہنچ گیا۔ جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھ رہا ہے؟ وہی آدمی یہاں پہلے سے بیٹھا ہے جو حضرت سلیمان کے دربار میں مجھے نگاہیں گڑا گڑا کے دیکھ رہا ہے، نظریں جما جما کے دیکھ رہا تھا۔ پوچھا ماننتا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا انا ملک الموت، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ آپ ہی تھے دربار سلیمانی میں جو مجھے نگاہیں گڑا گڑا کے دیکھ رہے تھے؟ کہا میں ہی تھا۔ کہا تو مجھے نگاہ گڑا گڑا کے کیوں دیکھ رہے تھے، نظریں جما جما کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو جناب حضرت اسرائیل نے فرمایا کہ میں اللہ کی قدرت سے تعجب اور حیرت کر رہا تھا کہ تمہیں ہماری روح قبض کرنی ہے ملک بوباس کی پہاڑی اتنے وقت میں، اور تو ابھی بیٹھا ہے دربار سلیمانی میں۔ میں تو فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے قوت دی ہے، میں تو پہنچ جاؤں گا وہاں، لیکن تجھے اللہ پاک کیسے وہاں اتنی جلدی پہنچائے گا، اسی قدرت پہ میں حیرت کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بات مت کرو، اب تیار ہو جاؤ، وقت ہو گیا ہے تمہاری روح قبض کرنے کا۔ حضرت اسرائیل نے اس کی روح قبض کر دی۔ تو قرآن شریف کی آیت کریمہ کی تفسیر ہے ان الموت الذی تفرون منہ،
اس موت سے بھاگنے کی چاہے جتنی کوشش کرو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تم سے مل کے رہے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوگ اس پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو عالم الغیب بھی ہے اور عالم الشہادہ بھی ہے، جو پیچھے کی بھی بات جانتا ہے اور تم نے حال میں کیا کیا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو اللہ رب العزت تمہیں آگاہ کرتا ہے، ساودھان کرتا ہے، متنبہ کرتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اذان ہو رہی ہے، گھر میں ٹی وی دیکھ رہے ہو، اذان ہو رہی ہے، دنیا کی بات کر رہے ہو، اور پوچھنے پہ کہتے ہو کہ گھٹنے میں درد ہوتا ہے اس لیے مسجد نہیں جا پاتا۔ اور جب آرکیسٹرا کہیں لگتا ہے تو وہی آدمی اگلی کرسی میں بیٹھتا ہے سب سے آگے، تب اس کے گھٹنے میں درد نہیں ہوتا۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ماحول، اذان ہو رہی ہے، گھر میں بیٹھا ہے، نمازی نماز پڑھ کے آگے گھر میں بیٹھا ہے، دکان میں بیٹھ کے، چائے کی ہوٹل میں بیٹھ کے وقت کاٹ رہا، پیپر پڑھ رہا، لیکن مسجد جانے کو تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی قرآن میں فرما رہا ہے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کر رہے ہو نا اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہ کر رہا ہے کہ اب سے بھی سنبھل جاؤ، اب سے بھی سنور جاؤ، اب سے بھی اپنی زندگی کے اندر اسلامی زندگی پیدا کر لو، اب سے بھی اپنے دل میں میرا خوف پیدا کر لو، اب سے بھی نفس و شیاطین سے بچو۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھے آگاہ کر رہا ہے، ساودھان کر رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ موت برحق ہے، اس پر پوری دنیا میں کسی دھرم کا کوئی اعتراض نہیں، بے شک کسی مذہب کا کوئی آبجیکشن نہیں، سب اس بات پہ متفق ہے کہ مرنا ہے، اور موت جب آ جائے گی کوئی بچا نہیں پائے گا، جہاں آ جائے گی وہیں مرنا ہے۔ اس پر سارے مذہب کے لوگ متفق ہیں۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا اس پر سارے مذہب کے اختلافات ہیں، لیکن موت آئے گی اس پر سب متفق ہیں۔ تو جب ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ موت کب آ جائے، کس عمر میں آ جائے، کس مقام پہ آ جائے، کس حالت میں آ جائے ہمیں پتہ نہیں ہے، تو ہماری اور آپ کی یہ ایمانی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آج ہی سے اس کی تیاری میں لگ جائیں، آج ہی سے۔ یہ نہیں کہ ابھی بلڈنگ دوسرا تلہ بن جائے گا تب نماز پڑھیں گے، دوسرا تلہ بنے گا کہ آپ دھرم تلہ میں پہنچ جاؤ گے، کیا پتہ ہے آپ کو؟ بولو کیوں ٹالتے ہو؟ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ وقت سحر اٹھ کر، یہ کیسے مسلمان ہیں کہ وقت سحر اٹھ کر ارے اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے، اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے۔ یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے۔ اب آئیے اصالِ ثواب کے تعلق سے مشکات شریف کی ایک حدیث پاک سنا دوں آپ کو، گفتگو ختم ہو جائے، اس لیے کہ بہت لمبی چوڑی تقریر کی اس دور میں ضرورت بھی نہیں۔ طوفان نوح لانے سے اے آنکھ فائدہ، دو اشک ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے۔ دو قطرے اللہ کا خوف بسا کر عالم تنہائی میں ہماری آنکھوں سے اگر نکل جائے تو وہی ہماری زندگی بھر کے گناہ کو دھلنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث ومن صدقة جاریہ ومن علم ينتفع به
وَمِن وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں ایصال ثواب سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایصال ثواب ان کے ہاں بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہم ان کی کتابوں سے دلیل لے سکتے ہیں، ان کی کتابیں۔ بس معاملہ یہ ہے کہ ان کا نہج اور عقیدہ یہ ہے کہ کچھ کھانے پینے کی چیز سامنے رکھ کر کے ایصال ثواب نہ کیا جائے، مطلب اس کو ویسے ہی بانٹ دیا جائے چلے، لیکن سامنے مت رکھ۔ تعجب کی بات ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پڑھا کیا جاتا ہے اس کو۔ کوئی سنی عالم بیٹھتا ہے تو اپنے خاندان کا شجرہ پڑھتا ہے اس میں، بولیے قرآن ہی نہ پڑھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے 8ویں پارے میں فرماتا ہے کُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ۔ قرآن شریف کا 8واں پارہ، اب وہ پڑھ لیجیے گا۔ اللہ فرماتا ہے کھاؤ اس چیز کو جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا بتائیے، کھانا اپنے گھر میں آپ کھانے کے لیے بیٹھے، دسترخوان بچھا، کھانا لا کے دسترخوان پہ آپ کی بیوی نے رکھ دیا، پانی رکھ دیا، تو اب اگر آپ سمجھدار ہیں، کچھ سنتیں جانتے ہیں، اسلامی طریقہ جانتے ہیں، تو آپ کھانا شروع کرنے سے پہلے پڑھیں گے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بولو پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ اور جو نہیں جانتا ہے وہ آج سے جان لے، اگر بسم اللہ آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کے کھانے کے ساتھ ساتھ شیطان بھی شریک ہو جائے گا، وہ بھی اسی میں سے کھائے گا لیکن آپ دیکھ نہیں پاؤ گے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بسم اللہ نہیں پڑھتا کھانے سے پہلے تو وہ کھانا اس کے لیے بیماری کا ذریعہ بنتا ہے، وہ کھانا اس کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنتا ہے، وہ کھانا اس کو مہلک امراض میں مبتلا کرتا ہے۔ اور جو بندہ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاتا ہے تو وہ کھانا اس کے لیے صحت اور تندرستی کا ذریعہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کے نبی کی حدیث سے بات ہے۔ اب ان سے کہو کہ کھانا کھاتے ہو تو بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہو کہ بغیر بسم اللہ کے کھاتے ہو؟ ارے آپ بھی غضب کے آدمی ہیں، ہم پڑھے لکھے آدمی ہیں، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاتے ہیں۔ ان سے پوچھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن شریف کی ایک آیت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن شریف کی ایک آیت ہے۔ تو کہا بس یار فرق اتنا ہے کہ آپ ایک قرآن کی ایک آیت پڑھ کر کے کھانا کھاتے ہو اور ہم قرآن کی کئی سورتیں پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان انکار کہاں ہے؟ تم بھی تو قرآن کی ایک آیت پڑھ کے کبھی کھاتے ہو کھانا، اور ہمارے مقدر میں لکھا ہے کہ جب ہم فاتحہ کرتے ہیں کھانے پر، چاہے مٹھائی پر، چاہے زردہ پہ، چاہے پلاؤ پہ، تو ہم قرآن شریف کی کئی سورتیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم لوگ کھاتے ہیں۔ تو قرآن بھی تو کہہ رہا 8واں پارہ کُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ، کھاؤ اس چیز کو جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہے۔ تو تم اگر اعتراض کرو گے تو اعتراض ہمارے مسلک پہ نہیں ہوگا، اعتراض ہماری فکر پہ نہیں ہوگا، اعتراض ہمارے خیال پہ نہیں ہوگا، اعتراض ہمارے عقیدے پہ نہیں ہوگا، یہ تمہارا اعتراض قرآن پہ ہوگا۔ قرآن سے پوچھو، قرآن کا اعلان ہے ذکر اسم اللہ علیہ، اللہ فرما رہا ہے کھاؤ اس چیز کو جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا۔
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हमको अल्लाह का नाम लिया गया इसीलिए खा रहे हैं, तबर्रुक समझ रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह का नाम मुतबर्रक है और वो जिस पे ले लिया गया, जिस पे पढ़ दिया गया, वो चीज हो गई तबर्रुक। सुभान अल्लाह। नामे खुदा मुतबर्रक और जिस पर नामे खुदा पढ़ दिया गया, वो चीज हो गई तबर्रुक। सुभान अल्लाह। नाम उसका मुतबर्रक और वो मुतबर्रक नाम जिस खाने की पाकीज़ा चीज पे ले लिया गया, तो वो चीज हो गई तबर्रुक।